ہمارا ٹاپک ہے فقہ امراض القلوب و علاجها۔ یعنی فقہ کہتے ہیں، ویسے تو فقہ کی ٹرم جو ہے وہ اگر آپ مخصوص انداز میں دیکھیں تو لیگل رولنگز کے لیے استعمال ہوتی ہے، بٹ فقہ کا ایک معنی جنرل بھی ہے، اور یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے اٹ گوز بیونڈ لیگل رولنگز نا، تو یہاں پر فقہ ریفر کر رہا ہے ڈیپ اور اسٹرکچرڈ انڈرسٹینڈنگ کو، جو کہ وحی الہی کی روشنی میں ہے، اور انڈرسٹینڈنگ لینا، نالج ایکوائر کرنا ان تمام چیزوں کی جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث دے رہی ہے، کس کے بارے میں؟ امراض القلوب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور امراض القلوب فزیکل النس نہیں ہے، بلکہ اسپرچول اور مورل النسز کی بات ہے۔ اور پھر وہ علاج کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہم لیں گے، یعنی ہیلنگ جرنی ہے ایک جو کہ ہم اس کے اندر طے کریں گے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نہ صرف اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، ہمیں ہمارے عیوب کی ریکگنیشن دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج بھی بتایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ٹاپک کے اندر ایک بہت ہی زبردست ڈاکیومنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اپنے بارے میں، اپنے دل کے امراض کے بارے میں، اور پھر ہم اب ان امراض سے کا علاج کیسے کریں، ان سے کیسے ہم چھٹکارا پائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری اسٹڈی ہے یہ ایک ہیلنگ جرنی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آتھر ہیں ابراہیم علی التویجری، وہ ہر ٹاپک کے آغاز میں قرآن مجید کی آیات لاتے ہیں، اور جس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آگے انہوں نے بات کی ہے وہ سب کے سب قرآن بیسڈ ہے، اور بہت دفعہ حدیث بھی لاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ساری جو کتاب ہے، اس کی بیوٹیفل بات یہی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر بیسڈ ہے۔ تو یہ ہے فقہ امراض القلوب و علاجها، یعنی دل کی بیماریوں کا علم یا دل کی بیماریوں کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا علاج، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت 10۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ پھریں، ترید زینت الحیات دنیا، حیات دنیا کی رونق کی خاطر ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ تو بیسیکلی ان دونوں آیات کو اگر ہم غور کریں ان کے اوپر، تو پہلی آیت میں تو دل کے مرض کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس مرض کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بڑھتا گیا ہے، رائٹ۔ اور وہ کیوں بڑھتا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے جاتے تھے، تو اب ان کے لیے پینفل پنشمنٹ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دلوں کے مرض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض جسم کا بھی، جب اگر اس کو درست نہ کیا جائے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور ایونچولی انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں دلوں کی غفلت کا ذکر کیا گیا، تو دلوں کی غفلت بھی دل کی بیماری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سمپلی جو غافل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دل اویکنڈ ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے نگاہ
ہٹانے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ فرمایا جا رہا ہے یعنی انہی کو توجہ دیجئے، انہی سے محبت کیجئے. اور کیسے لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے؟ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، نہ ہی ان کی بات مانیے جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں. تو دلوں میں غفلت کب آتی ہے؟ جب انسان خواہشات کو فالو کرنے لگتا ہے، اور جب خواہشات کو فالو کرنے لگتا ہے تو اس کا معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اورینٹیشن میں ان دو آیات کے بعد اب وہ کہتے ہیں مرض القلب، دل کی بیماری کیا ہے؟ ڈیفائن کر رہے ہیں، ہوا نوع فساد یحصل له، یہ ایک قسم کا فساد ہے، یہ ایک فارم آف کرپشن ہے جو دل کو لاحق ہو جاتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ وَيَفْسُدُ بِهِ تَصَوُّرُهُ وَإِرَادَتُهُ، اور اس سے اس کی سوچ یا خیالات اور ارادہ دونوں کرپٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جب دل بیمار ہوتا ہے تو اٹ ڈسٹارٹس پرسیپشن اور اس کی ول، سوچ بگڑ جاتی ہے، ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. سوچ کنفیوژن، لیک آف کلیرٹی، وسوسے اور ڈاؤٹس وغیرہ، ساری تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کرپٹڈ ہو گیا. اور پھر جب کرپٹڈ انسان کی سوچیں ہو جاتی ہیں، اس کا پرسیپشن ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی طور پر اس کا افیکٹ اس کے ارادہ پر ہوتا ہے، اور ارادہ بھی کرپٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. تو دل کی بیماری اٹس اے فارم آف کرپشن، ٹھیک ہے، جو دل کو لاحق ہو جاتا ہے، اور جس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچیں اور اس کا ارادہ، یہ دونوں کرپٹ ہو جاتے ہیں. فَفَسَادُ تَصَوُّرِهِ يَكُونُ بِالشُّبُهَاتِ الَّتِي تَعْرُضُ لَهُ، اس کی سوچ میں فساد، جو تصور یا امیجنیشن یا کانسیپٹس یا جو انسان کی تھنکنگ ہے، اس میں کیا پرسیپشن ہے، اس میں جو فساد ہے وہ ان شبہات کی بنا پر ہوتا ہے جو دل پر وارد ہوتے ہیں. یعنی شبہات، مسکنسیپشنز جو انسان جن سے انکاؤنٹر کرتا ہے، یا دل کے اوپر جو اس کے آتے ہیں، جس میں وسوسے بھی آ جائیں گے، شکوک بھی آ جائیں گے، یہ انسان اپنے ایکسٹرنلی جو چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا ایفیکٹ اگر لے رہا ہے، تو پھر اس کی جو سوچ میں ہے کیا ہو جاتا ہے؟ کرپشن آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ حتی لا یر الحق، یہاں تک کہ وہ حق کو نہیں دیکھ پاتا. او یراہ خلاف ما هو علیہ، یا حق اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹ کر دکھتا ہے. یعنی حق جو ہے اس کے بالکل اس کو اپوزٹ نظر آتا ہے، حق اس کو باطل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. وَفَسَادُ إِرَادَتِهِ يَكُونُ بِبُغْضِ الْحَقِّ النَّافِعِ، ارادے کا فساد اس وقت ہوتا ہے جب انسان بینیفیشل حق سے نفرت کرتا ہے. وَحُبُّ الْبَاطِلِ الضَّارِ، اور نقصان دینے والے باطل کو پسند کرتا ہے. تو جب انسان نقصان دینے والے باطل کو پسند کرے اور بینیفیشل حق کو ناپسند کرے، تو اس سے اس کے ارادے کا کرپشن ظاہر ہوتا ہے، کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو چوائس ہے وہ غلط لے رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ارادے کا کرپشن کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ بینیفیشل ٹروتھ سے نفرت اور ہارمفل فالسوٹ سے انسان اس کو پسند کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فَلِهَذَا يُفَسَّرُ الْمَرَضُ تَارَةً بِالشَّكِّ، یعنی کبھی بیماری یا مرض کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے شک کے ساتھ. کما قال سبحانہ عن المنافقین، جیسے کہ سبحانہ و تعالی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا؟ فی قلوبہم مرض، سورۃ البقرہ کی آیت 10 میں جو فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، تو کبھی مرض کا معنی یا انٹرپریٹ اس کو کیسے کرتے ہیں ہم؟ آپ سب کو اس کی تفسیر یاد ہوگی کہ کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی. ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر شک سے کی جاتی ہے. وَتَارَةً يُفَسَّرُ بِالشَّهْوَةِ، اور کبھی مرض کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے شہوت کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع رکھے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے لسٹ کی. تو سورۃ البقرہ آیت 10 میں مرض کی انٹرپریشن ڈاؤٹ سے کی جاتی ہے، اور سورۃ الاحزاب میں مرضن کی انٹرپریشن کس سے کی جاتی ہے؟ شہوت سے. ٹھیک ہے.
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. اب یہ کچھ آبزرویشنز جو یا کچھ ایکسپیرینسز جو کہ مور اور لیس ہر ایک کو ہیں، ہر ایک نے کیے ہوئے ہیں اور ہر ایک اس بات کو جانتے ہیں. اب وہ کچھ چیزیں ہمیں جو جنرل آبزرویشنز یا جنرل ایکسپیرینسز سے سامنے آتی ہیں بیماری کے حوالے سے اور بیمار کے حوالے سے، وہ یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں. اور اس سب کے مینشن کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ہم اس کو دل کی بیماری کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، رائٹ؟ تو وہ کہتے ہیں والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. بیمار کو وہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں جو ایک صحت مند کو پین نہیں دیتی. والمرض فی الجملۃ یضعف الانسان. اور بیماری عمومی طور پر یا مجموعی طور پر انسان کو کمزور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی حصے میں بیماری ہو تو وہ حصہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر اوور آل بھی انسان کی باڈی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. وَيَجْعَلُ قُوَّتَهُ ضَعِيفَةً لَا تُطِيقُ مَا يُطِيقُهُ الْقَوِيُّ. اور اسی طرح بیماری جو ہے وہ انسان کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کام کی طاقت ہی نہیں رکھتا جو ایک اسٹرانگ انسان رکھتا ہے. کمزور انسان سے وہ کام نہیں ہوتا. یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ایک صحت مند انسان کی نسبت وہ کام نہیں کر پاتا جو ایک صحت مند یا قوی انسان کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ فزیکل سینس میں بھی، بلکہ دوسرے سینس میں بھی. لائک اگر آپ فزیکلی بھی بیمار ہیں تو آپ کا ارادہ جو ہے وہ بھی ویکن ہو جاتا ہے. نہ صرف آپ کی باڈی ویکن ہوئی ہے بلکہ آپ کا ارادہ بھی کمزور ہو گیا. تو بیسیکلی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے راستے کی ایک رکاوٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. والمرض یقوی بمثل سببہ ویزول بضدہ. ایک اور آبزرویشن جو بیماری کے بارے میں وہ کیا ہے کہ بیماری اپنے سبب سے گرو کرتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس بنا پر جو سبب بنا ہے بیمار ہونے کا، اگر وہی سبب بار بار انسانوں سے ایکسپوزڈ ہوتا رہے تو پھر بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. مثلا سمپلی یقیناً آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، صرف اس بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے، جیسے اگر آپ کو کولڈ ہوا ہے، اگر آپ کو گرم ٹھنڈا ہوا ہے، سردی لگی ہے آپ کو اور آپ کو فلو ہو گیا ہے، تو اب اگر آپ بار بار سردی سے ہی ایکسپوزڈ ہوتے رہیں گے، اس سبب کو بار بار اسی سبب سے ایکسپوزڈ ہوں گے، تو لازماً آپ کی جو بیماری ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. وَيَزُولُ بِضِدِّهِ. اور بیماری جو ہے وہ اپنے اینٹی ڈوٹ یا اپنے اپوزٹ سے فیڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ جو ہاٹ ڈرنکس لیں، سوپس لیں، تو آپ کا جو کولڈ ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا یا وہ سبسائڈ ہو جائے گا. اینڈ دس از آلسو اے کامن آبزرویشن. فَإِذَا حَصَلَ لِلْمَرِيضِ مِثْلَ سَبَبِ مَرَضِهِ زَادَ مَرَضُهُ. اور اگر مریض کو وہی سبب دوبارہ لاحق ہو جائے تو مرض بڑھ جاتا ہے. زیادہ مرضہ وزادہ ضعف قوتہ. اور اس کی قوت مزید کمزور ہو جاتی ہے. حتی ربما ہلاکا. یہاں تک کہ انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ریکرنس ہو جائے، وہی اسباب دوبارہ آ جائیں، تو مرض بڑھتا ہے، قوت کمزور ہوتی ہے اور انسان کی امیونٹی بہت ہی ویک ہو جاتی ہے. کتنی ویک ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس بیماری سے فائٹ ہی نہیں کر سکتا، تو بہت دفعہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس از آلسو کامن آبزرویشن. ومرض القلب. دل کی بیماری. علم یحصل فی القلب کالغیظ من عدو استولی علیک. دل کی بیماری پین ہے، ایک درد ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ دشمن اگر آپ کے اوپر اوور پاور کر لے، آپ کے اوپر غالب آ جائے، تو آپ کے اندر جو ایک غصہ آتا ہے، ویسا درد. فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْلِمُ الْقَلْبِ. تو آپ کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے، رائٹ. او یا پھر کوئی ظالم جو ہے، یا ظالم کے ظلم سے جو آپ کا مال چھین لے. اگر کوئی ظالم ظلم سے آپ کا مال چھین لے تو آپ کے دل میں جو پین آتا ہے وہ دراصل مرض القلب ہے. ٹھیک ہے. یعنی دل کے اندر درد، تکلیف ہونا. اس تکلیف کا احساس آپ کو کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دشمن آپ کے اوپر اوور پاور کر لے، تو اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے دل میں، دیٹ از ایکچولی دا پین. تو دل کا بیمار ہونا کیا ہے؟ دل کا پین میں ہونا. وَكَذَلِكَ الشَّكُّ وَالْجَهْلُ يُؤْلِمُ الْقَلْبِ. جس طریقے سے دشمن کا آپ کے اوپر اوور پاور کرنا آپ کے دل کو پین دیتا ہے،
یا ظالم کا ظلم کے ساتھ آپ کے مال کو چھیننا یا آپ کی کسی چیز کے اوپر قبضہ کرنا آپ کے دل کو پین دیتا ہے، بالکل اسی طرح ڈاؤٹس اور جہالت دل کو پین دیتے ہیں۔ ڈاؤٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ پریشان خیالیاں، نیگیٹو تھنکنگ، ہر ایک کے بارے میں آپ کو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اطمینان ہی نہیں ہو رہا ہے، شک ہے، کیونکہ جب آپ کو شک ہو جاتا ہے تو وہ شک آپ کو بے چین کر دیتا ہے، تو پھر آپ کا دل بے چین اور بے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ چیز بھی آپ کو پین دیتی ہے۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا نا اس سے پہلے کہ شک اور جہالت بھی انسان کے دل کے اندر پین یا تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وَشِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، اور جاہل کی شفا سوال کرنے میں ہے، یعنی جہالت جو ہے وہ آپ دور کر سکتے ہیں سوال کر کے، جان کر۔ یعنی انسان اگر اپنی بیماری کے بارے میں، اپنے پین کے بارے میں جانے اور پہچانے تو پھر اس کے پاس علاج کی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک اور کامن آبزرویشن کیا ہے؟ وَالْمَرَضُ دُونَ الْمَوْتِ، بیماری جو ہے وہ موت سے کمتر درجہ ہے۔ فَالْقَلْبُ يَمُوتُ بِالْجَهْلِ الْمُطْلَقِ، دل کے حوالے سے جو بات ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہ دل ایبسولوٹ جہالت سے مر جاتا ہے۔ وَيَمْرُضُ بِنَوْعٍ مِّنَ الْجَهَلِ، اور پارشیل جہالت سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کے بارے میں ہر چیز جانیں، نہیں، یہاں پر جہالت سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی ایگزسٹنس، اپنے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا چیز کیا ہے، کیا سپورٹ ہے، کیا اس کے پاس کیا چیز ہارمفل ہے، کون دشمن ہے، کون دوست ہے، اس سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس سب کے بارے میں کوئی انسان بالکل ہی نہیں جانتا، نہ زندگی کا مقصد جانتا ہے، نہ ایگزسٹنس کا مقصد جانتا ہے، نہ کیوں آیا ہے، کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ایبسلیوٹلی جاہل ہے تو وہ تو دل مر ہی جائے گا۔ لیکن اگر اس بارے میں پارشل جاہل ہے تو دل مریض ہو جائے گا۔ فَلِلْقَلْبِ مَوْتٌ وَمَرَضٌ، تو دل کے لیے بھی موت بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ وَحَيَاتٌ وَشِفَاءٌ، اور زندگی اور شفا ہے، کَالْبَدَنِ تماماً، بالکل جسم کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ انہوں نے یہ پیرالل سیٹ کر دیا ہے، ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم جسم کی بیماری اور موت اور بیماری کا بڑھنا، کم ہونا، بیماری کا جو ہے وہ چلے جانا، شفا پا جانا، یا پھر زندگی آ جانا موت کے بجائے، تو جس طرح ہم جسم کے بارے میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو دل کے حوالے سے بھی سمجھیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک ذرا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وَحَيَاتُ الْقَلْبِ وَمَوْتُهُ، دل کی حیات اور دل کی موت، وَمَرَضُهُ وَشِفَاؤُهُ، اور اس کا مرض اور اس کی شفا، اعظم، یہ زیادہ بڑی بات ہے، من حیات البدن و موتہ، بدن کی زندگی اور بدن کی موت سے، وَمَرَضُهُ وَشِفَاؤُهُ، اور اس کے بیمار ہونے اور اس کی شفا کی نسبت۔ یعنی جسم بیمار ہو جائے تو کم درجے کا نقصان ہے، لیکن اگر دل بیمار ہے تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ جسم مر جائے تو یہ کم درجے کا نقصان ہے، لیکن اگر دل ہی مر جائے تو یہ زیادہ نقصان ہے۔ جسم کو اگر شفا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دل کی شفا اس سے کہیں زیادہ بینیفیشل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں فَلِهَذَا مَرِيدُ الْقَلْبِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ قُوَّتْ مَرَضُهُ، اسی لیے جب بیمار دل پر کوئی شبہ یا خواہش، شہوت وارد ہو تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ كَانَتْ مِنْ أَسْبَابِ صَلَاحِهِ وَشِفَائِهِ، اور اگر اس دل کو حکمت اور نصیحت حاصل ہو تو یہ اس کی اصلاح اور شفا کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں، ہمیں کسی سوال کا جواب مل جاتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے ہمارا، یا کوئی الجھن ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے آیات کے اوپر غور و فکر کرنے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو انسان کے دل کے اندر ایک زندگی آ جاتی ہے،
اس کے اندر ایک امنگ آ جاتی ہے، اس کو عمل کا رستہ مل جاتا ہے، گویا انسان نئے سرے سے زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین بات بتا رہی سورۃ الزمر کی آیت ہے، آیت 23. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. سورۃ الزمر آیت 23 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی. اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو بیمار دل کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی حکمت اور معاوضہ آتی ہے تو پھر وہ اس کی درستگی اور اس کی شفا کا باعث بنتی ہے. لیکن جب وہ انسان ایکسپوزڈ ہوتا ہے شبہات سے اور شہوات سے تو اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے. والقرآن شفاء لما فی الصدور، اور قرآن سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے ہیلنگ ہے، اس کے لیے شفا ہے. ومن فی قلبی امراض الشبہات و شہوات، جس کے دل میں شبہات اور خواہشات کی بیماریاں ہیں، ففی القرآن من البینات ما یزیل الحق من الباطل، قرآن میں ایسے روشن دلائل موجود ہیں جو حق کو باطل سے الگ کر دیتے ہیں. یعنی جب ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایسے دلائل ہیں، ایسی بینات ہیں جو کلیرٹی کے ساتھ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اور پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ فَيَزِيلُ أَمْرَادُ الشُّبُهَةِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعِلْمِ وَالتَّصَوُّرِ وَالْإِدْرَاكِ، قرآن ان شبہات کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے، دور کرتا ہے، جو نالج، پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ کو خراب کرتی ہے. ایسے ڈاؤٹس جنہوں نے انسان کی نالج کو کرپٹ کیا ہوا ہو، اس کے پرسیپشن کو کرپٹ کیا ہوا ہو اور اس کے انڈرسٹینڈنگ کو کرپٹ کیا ہوا ہو، قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ زائل کرتا جاتا ہے. بِحَيْثُ يَرَى الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ انسان چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے مطابق دیکھنے لگتا ہے. یعنی قرآن بیسیکلی ہر چیز کو اس کے ریئل پرسپیکٹو میں ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے بلانگ کرتی ہے، یہ چیز یہاں پلیس ہوتی ہے. تو قرآن انسان کو جب یہ چیز سکھاتا ہے تو پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے ریئل پرسپیکٹو میں رکھ سکے، یا چیزوں کو وہاں پلیس کر سکے جہاں وہ ہونی چاہیے. اور یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے جب ہم نے قرآن ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہے ٹیچر کے ساتھ، ایک اسٹرکچرڈ انداز میں، ایک ڈسپلن کے ساتھ، کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے پہلی دفعہ تو یوں لگتا تھا کہ جو ترتیب آپ نے اب تک اپنی زندگی میں بنائی ہوئی تھی، چیزوں کی، لوگوں کی، پرائرٹیز، اپنی خواہشات کی، اپنے آپ کی، اپنے آپ کو آپ جہاں پلیس کرتے تھے، قرآن مجید ایک بالکل ڈیفرنٹ ترتیب آپ کو دیتا ہے. اور آپ پھر چیزوں کو قرآن پڑھتے ہوئے وہاں رکھنے لگتی ہیں جہاں پر وہ چیز بلانگ کرتی ہے. اور اس طریقے سے آپ کی جو دنیا جو آپ نے بنائی ہوئی تھی، جو کنڈیشننگ آپ کی ہوئی تھی، وہ تبدیل ہو جاتی ہے ساری قرآن کی روشنی میں. اور اب انسان ان چیزوں کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنی ہر چیز کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے معاملات کو وہاں رکھنے لگتا ہے جہاں پر اس کو رکھنا چاہیے. قرآن سکھاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی جائے گی، کون سی چیز کی ریالٹی کیا ہے. تو پھر انسان کو انیبل کر دیتا ہے وہ کہ وہ چیزوں کو، ہر چیز کو، زندگی کو، اپنے وجود کو، دل کو، ذہن کو، عقل کو، معاملات کو، عبادات کو، ہر چیز کو، پسندیدہ چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو ان کے ریئل پرسپیکٹو میں دیکھ کر وہاں رکھے جہاں رکھنا چاہیے. محبتوں کے حوالے سے، نفرتوں کے حوالے سے، دینے کے حوالے سے، نہ دینے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں قرآن انسان کو سکھاتا ہے اور وہ پھر چیزوں کو اصل حقیقت کے مطابق دیکھنے لگتا ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ وَفِيهِ مِنَ الْحِكْمَةِ، اور قرآن میں حکمت ہے، وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةِ، اور خوبصورت نصیحتیں ہیں.
والقصص، اور قصے ہیں. کیسے قصے ہیں؟ التی فیہا عبرہ، جو عبرت انگیز ہیں، جن کے اندر لیسنز ہیں، جس کے تھرو انسان کو زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں ما یوجب صلاح القلب، جو دلوں کی اصلاح کا باعث بنتے ہیں. فَيَرْغَبُ فِي مَا يَنْفَعُهُ، تو دل فائدہ مند چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے. وَيَحْذُرُ مَا يَضُرُّهُ، اور نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے. یعنی انسان کے سامنے جب کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو انسان کا دل اپنی اوریجنل اسٹیٹ پر آ جاتا ہے. جب اوریجنل اسٹیٹ پہ آتا ہے تو لازمی طور پر وہ فائدہ مند چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے. تو اس کی پوری سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب سوچ تبدیل ہوتی ہے تو عمل بھی بدل جاتا ہے نا. کام وہی ہوتے ہیں روزمرہ کے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ بدل گئی ہے، وہ کلیئر ہو گئی ہے، وہ ایک خوبصورت نیت کی فارم میں آ گئی ہے اور ایک خوبصورت مقصد آ گیا ہے، تو پھر انسان کاموں کو بہت خوشی خوشی کرنے لگتا ہے، اطمینان کے ساتھ کرتا ہے. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور یہی چیز دراصل کیا بتا رہی ہے کہ دل بیماری سے شفا یاب ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ دل کی اصلاح ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں فالقلب یتغذى من الایمان والقرآن بما یزکیہ ویشفیہ، دل ایمان اور قرآن سے نرش ہوتا ہے جو اسے پاکیزہ کر دیتا ہے اور شفا بخشتا ہے. کما یتغذى البدن من الطعام والشراب بما ینمیہ ویقومہ، بالکل ایسے ہی جیسے جسم کھانے اور پینے سے غذا حاصل کرتا ہے جو اس کی نشو و نما کرتا ہے اور اسے قوت بخشتا ہے. فزکاة القلب مثل نماء البدن، دل کا پاک ہونا، دل کا تزکیہ ہونا جسم کے نشو و نما پانے کے مانند ہے. یعنی قلب کا تزکیہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کی باڈی گرو کرتی ہے. یعنی جب انسان کی باڈی گرو کرتی ہے یا وہ صحت مند ہوتی ہے، اسے پوری طرح نرشمنٹ مل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، خوشی خوشی کام کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا بیمار بھی ہو، تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو، تو کام اگر سامنے ہو تو انسان کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحت مند ہے، کیونکہ وہ قوی ہے، کاموں میں دل بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح دل ہے. جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، جب ہمارا دل کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ ہیلدی ہونے لگتا ہے، تو پھر دل بھاگنے لگتا ہے، نیک کاموں کو کرنے کا شوق اس کو ہونے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ پوٹینشل رکھا ہے، بہت سارا پوٹینشل رکھا ہے جس سے ہم نیکی کے بڑے بڑے کام کر سکیں. اسی لیے تو فرمایا گیا نا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم وہ گھاٹی کیوں نہیں چڑھے دشوار گزار، وہ چیلنجز تم نے کیوں نہیں لیے جو تمہیں اعلیٰ مقام تک پہنچا دے. یو ہیو دس پوٹینشیل ٹو ڈو، تمہارے اندر ان چیلنجز کو لینے کا پوٹینشیل بھی ہے، اسکل بھی ہے، مائنڈ سیٹ بھی ہے، تمہارے اندر ہر چیز موجود ہے. کیوں نہیں لیا تم نے وہ چیلنج؟ رائٹ. تو بڑے بڑے چیلنجز لینے کا ہمارے اندر پوٹینشیل ہے، لیکن چونکہ ہمارا دل بیمار ہے تو وقت بھی ہوتا ہے تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم بس تھوڑی تھوڑی نیکیوں کے اوپر ہی سیٹسفائی رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بس اب یہ کون کرے. اور کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، سلف صالحین کے بارے میں ہے یا پھر کہ رمضان میں وہ 30 قرآن ختم کرتے تھے. مطلب ہمیں تو غشی آ جائے نا یہ سن کر، ہم سے تو ایک ختم نہیں ہوتا. ہمارے جیسے انسان تھے وہ. فرق کس چیز کا ہے؟ دل کی حالت کا. جب دل کی حالت اچھی ہوتی ہے اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی تو آپ کو ایک پیج پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ دل کے صحت مند ہونے اور دل کے بیمار ہونے کا. اور جس طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کووڈ کے بعد سے، تو اب ہمیں یہ بات بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ وائرس ہر ایک کو مختلف طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، لیکن افیکٹ سب کو کرتا ہے. کووڈ کے زمانے میں ہم نے یہ بات سنی تھی نا کہ کسی کو اگر ایک چھینک بھی آئی ہے تو کچھ نہ کچھ کووڈ نے اس کو افیکٹ کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکوں کہ آج کے دور میں بھی ہر ایک کا دل کسی نہ کسی لیول پر بیمار ہے، چاہے وہ ایک چھینک کے لیول کا ہی ہے. لیکن جس طرح کے فتنوں میں اور جس طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو بیماری کے اثرات سب تک ہی پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے اپنے دل کو کیا کرنا ضروری ہے؟
قرآن کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے نرش کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا تزکیہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو شفایابی کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ تبھی یہ گرو کرے گا، تبھی میرا اور آپ کا دل چاہے گا نیکی کے کام کرنے کا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں اپنے آپ سے بھی یہی کہہ رہی تھی، اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ ہم سب اس کو اس طریقے سے لیں کہ ہمارا دل بیمار ہے اور ہمیں اپنے دل کو شفایاب کرنا ہے، رائٹ؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو چونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو میرا دل تو بیمار نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ افیکٹ وائرس کا کسی نہ کسی درجے پر ہر ایک کے دل کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب اس ٹاپک کو ایک تو مس نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسرے یہ کہ ہم سب اس کو اپنے اوپر لیں، یعنی میں پڑھا رہی ہوں تو میں پڑھا نہیں رہی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بھی اپنے آپ کے لیے لیجئے، اس میں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے لیے لے۔ اور الحمدللہ ہم اس کتاب کو پڑھی اسی کانسیپٹ کے تحت رہے ہیں، اسی انٹینشن کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے درست کریں۔ تو خاص طور پر چونکہ اب یہ ایک پریکٹیکل چیز آ گئی ہے کہ اب اس کا نہ صرف وہ انہوں نے کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ دیر آر ویلز، یعنی ملٹیپل ویلز آ جاتے ہیں بندے اور رب کے درمیان، اور ہر ویل کو ہٹانے کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اور دیکھیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے رب کے درمیان کوئی پردہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس ساری اسٹڈی کو ہمارے دلوں کی شفا کا ذریعہ بنائیں، ہمارے دلوں کے امراض کے علاج کا ذریعہ بنائیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس سارے علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے والے ہوں، اور ہم اپنے دل کو شفا یابی کے رستے پر گامزن کروانے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا تو نہیں چاہے گا نئے ٹاپک کے حوالے سے؟ تو کوئکلی اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے، جی کلثوم۔ جی السلام علیکم میم۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے نا ابھی کہ دل کی حیات اور دل کی موت جو ہے یہ زیادہ بڑی بات ہے بدن کی حیات اور بدن کی موت سے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پلاننگ دیکھیں کہ میں آج کل قرآنک دعاز پڑھ بھی رہی ہوں، اور مجھے اس پہ تھوڑا سا کنٹینٹ بھی ریڈی کرنا ہے، تو میرا کافی سارا وقت قرآنک دعاز کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو میں بی بی آسیہ کی دعا کے اوپر پونڈر کر رہی تھی، اور مجھے جتنا زیادہ میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس ایک سینٹینس کی دعا مجھے اتنی ڈیپ اور اتنی پروفاؤنڈ لگتی ہے کہ انہوں نے مانگا تو کیا مانگا، تو مجھے اس وقت بالکل وہ یاد آ رہی تھی ان کی پرسنالٹی، کہ کیونکہ ان کا دل زندہ تھا اور ان کا دل بالکل شفا یاب تھا، تو وہ جسم کی موت یا جسم کی جو تکلیف یا بیماری ان کو بیماری ہی کہیں گے جو تکلیف ان کو پہنچائی جا رہی تھی، تو وہ اس چیز نے ان کی جسم کی بیماری نے ان کو افیکٹ نہیں کیا، اور ان کی دل نے صحیح چیز مانگی اور دیکھی، کیونکہ دل کی زندگی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو میں نے اس وقت ان کی جتنا بھی میں نے ابھی ان کے بارے میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تو میں اس کو بڑا ریلیٹ کر پا رہی ہوں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا ٹاپک مجھے بڑا ہیلپ کرے گا اس دعا کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے، اور ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے، کہ دل کی زندگی مطلب یہ بیماری موت سے جو کمتر درجہ ہے جو آپ نے بتایا، اور بدن کی بیماری موت کمتر چیز ہے دل کی اس سے، تو وہ میں اس وقت بہت اوور ویلمڈ ہو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے سامنے یہ چیز کھولی ہے، کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ مجھے اس سے ہوگی انشاءاللہ۔ جی سیمی۔ جی السلام علیکم۔ مجھے جو اس وقت میں ایکچولی جو سوچ رہی تھی کہ انسان کو ہر چیز کا پیشن ہوتا ہے نا، تو جو پیشن ہوتا ہے نا اس میں انسان بہت کام کرتا ہے، تو وہ رائز بھی کرتا ہے اور اپنی پرفیکشن تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پیشن ہونا کہ میں آخرت اورینٹیڈ ہوں، اور قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پیشن بنے گا تو ہم آگے چلیں گے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، تو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ، اور مجھے اتنا فرق پڑا ہے کہ میں ہر اسٹیپ پہ دیکھتی ہوں کہ آیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آئی اسٹاپ، آئی سی، آئی پونڈر اینڈ دین موو آن۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تھوڑا ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھ سے کیا۔ تو وہ جو ہے نا اتنا اچھا ریفلیکشن مل جاتا ہے انسان کو کہ آپ جو ہے چلتے ہیں اللہ کے رستے میں آخرت کے لیے، گول تو ہمارا آخرت ہی ہے کہ اللہ کی طرف۔ اور اس پہ ایک اور بات بھی تھی کہ مائنڈ اینڈ ہارٹ اوور باڈی، کہ جب وی ڈو ایکسرسائز تو کہتا تھا مائنڈ اوور باڈی، تو باڈی گیو اپ کر جاتی کہ بس اتنا ہی کافی ہے اور نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اتنا ضروری ہے کہ ایمان اور تقویٰ آپ کے ہارٹ میں بھی ہو، مائنڈ میں بھی ہو، تو باڈی طیب فوڈ کے ساتھ
اور شکر اللہ کا کر کے ہم آگے موو کر سکتے ہیں. So this was such an awakening and such a nice thing to, and I think everybody should have a passion for the akhirah and for Allah subhanahu wa ta'ala کہ ہمیں سب اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. آمین. جی اس میں بس جزاکم اللہ، اس میں سے ایک کریکشن کر دوں کہ ہارٹ اوور جی جی مائنڈ ہے، ٹھیک ہے اچھا یا جی ٹھیک رائٹ. ہے. اوکے تھینک یو. جزاکم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو شفا بخشیں اور ہمارے دلوں کے امراض سے ہمیں شفا یابی عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.